بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص دو رکعتیں نماز اس نیت سے پڑھتا ہے، اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کا مطلب ظاہری بات ہے کہ یہی ہے جو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہ تو انسان کی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا اگر کوئی حقوق العباد کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ جب تک وہ حق واپس نہ کیا جائے گا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے، تو وہ اگر نفل نماز پڑھ کے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ کے دعائیں مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ حق جو ہے وہ بندے کے ساتھ معلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، کیونکہ بند حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور حقوق العباد میں جب بندہ معاف نہیں کرے گا اپنا حق، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہیں گے کہ اگر بندہ معاف کر دے گا تو میں بھی معاف کرتا ہوں، تو جس کا حق مارا ہے پہلے تو اس کا حق جو ہے وہ واپس دیا جائے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے، انتقال ہو گیا ہے اس کا، تو اس کی اولاد کو تلاش کر کے اس کی اولاد کو حق جو ہے وہ واپس دیا جائے۔ اور اگر وہ معاملہ کچھ لین دین کا نہیں تھا، ویسے ہی اس پر زیادتی کرتا رہا ہے، یا اس کو مارتا رہا ہے، یا اس کو گالم گلوچ کی ہے، یا اس پہ الزام لگائے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ شخص دنیا میں موجود ہے تب بھی اس کے پاس جا کر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ معافی تلافی کا معاملہ کر لے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو پھر اس کے حق میں استغفار کرتا رہے، اس کے حق میں دعائیں مانگتا رہے، جیسے گڑ گڑا کے اپنے لیے دعائیں انسان مانگتا ہے، تو جس کا حق مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ کوئی الزام لگایا ہے، تو اس کے حق میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دعائیں جو ہے وہ مانگتا رہے۔ باقی اگر کوئی شخص صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، یعنی اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، اب جو ہے وہ مجھے فرما برداری کی روش اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو اب جب اس نے یہ نیت کر لی ہے تو 2 رکعت جو ہے وہ صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے، اور اپنے آپ کو جس طریقے سے اللہ رسول کی نافرمانیوں میں کھپا رکھا تھا، اب آگے کی زندگی جو ہے وہ اس عزم کے ساتھ کہ اب میں دوبارہ پچھلی غلطیوں کو، پچھلے گناہوں کو نہیں دہراؤں گا، اب میں جو ہے وہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ باقی کبھی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کا حق مار رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہوتا، یا اس کو شعوری طور پر یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے۔ مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، اب جو والد یا والدہ کی جو جائیداد ہے، جو وراثت ہے، اب تو شریعت کے مطابق اس کو ورثاء میں تقسیم ہونا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اسے کوئی بڑا ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے سب کچھ، تو اس پہ جو ہے وہ اس کو ورثاء میں تقسیم نہیں کرتا، تو یہ بھی تو ایک لین دین کا معاملہ ہے گویا، یہ بھی تو ایک کسی کا حق جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے، تو یہ معاف جو ہے وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ جب تک یہ وہ وراثت انسان تقسیم نہیں کرے گا، جو دوسروں کا حق دبا کے رکھا ہوا ہے وہ واپس نہیں کرے گا، اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق شریعت نے جو طریقہ کار
متعین فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمایا ہے، وہ رسا کے جو جس کے حصے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمائے ہیں، تو وہ اس کے مطابق اگر وہ تقسیم نہیں کرتا تو بھلے وہ جتنا ہی توبہ کرتا رہے، سجدے میں پڑا رہے اور گڑ گڑاتا رہے، تب جو ہے وہ پھر بھی معاف جو ہے وہ نہیں ہوگا، جب تک کہ جو ہے وہ بندہ خود اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے انسان کو شعوری طور پہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کرے، دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کرے، دوسرے کے حقوق نہ مارے، دوسروں کے حق نہ دبائے۔ اور بس اوقات اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے کوئی سامان وغیرہ لانے کے لیے، تو عام طور پر جو پوش علاقے ہیں اس میں جو لوگ بنگلے والے ہیں یا وہ کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں کہ جا کے یہ سامان لے کے آؤ، تو جو پیسے بچتے ہیں وہ جیب میں، یا پھر بل جو ہے وہ ایکسٹرا بل جو ہے وہ زیادہ کا بنوا کے سودا سلف جو لیا تھا وہ 1000 کا تھا، بل بنوا لیا 2000 کا، تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ کبھی جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ حق جو ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص ڈیوٹی کے دوران چاہے وہ ڈیوٹی سرکاری ہو، چاہے وہ ڈیوٹی جو ہے وہ نجی اداروں میں کوئی شخص کر رہا ہے، لیکن ان اداروں میں بیٹھ کے، ان دفتروں میں بیٹھ کے وہ اپنے ذاتی کام کرتا رہتا ہے، یا اس میں 2-3 گھنٹے جو ہے وہ گپ شپ میں فون پہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہتا ہے اور تنخواہ پوری لیتا ہے، تو یہ بھی تو حرام ہے، یہ بھی تو ناجائز ہے، یہ بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ معافی تلافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اسی مالک کو یہ نہ کہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اس آپ کے ٹائم پہ جو ہے وہ میں نے اپنے ذاتی کام بھی جو ہے وہ کیے ہیں۔ تو اس کے علم میں لائے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پوری تنخواہ لینا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک چیز عام طور پہ بہت بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ جب لوگ سفر کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں جب لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو آدھی ٹکٹ جو ہے وہ 3 سال سے لے کر 10 سال کے درمیان جس بچے کی یا بچی کی عمر ہے تو وہ اس کی آدھی ٹکٹ ہے، اور جو 10 سال کے اوپر کا ہے اس کی پوری ٹکٹ ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ 2 نمبری میں جو ہے وہ کر لیتا ہے کہ جی اس کی عمر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ 10 سال نہیں ہوئی، جبکہ وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ 10 سال، 11 سال، 12 سال کا ہوتا ہے، یعنی کہ 10 سال سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو حق مارا ہے، یعنی کہ اس کی ٹکٹ بنتی تھی 1000 روپے کی، تو اس نے آدھی ٹکٹ بنوائی 500 کی، تو اس نے 500 جو مارا ہے وہ سرکار کا مارا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو انسان بھلے نمازیں پڑھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، ماتھے میں کتنا بڑا محراب بن جائے، ہاتھ میں تسبیح ہو، نوافل جتنا مرضی پڑھتا رہے، لیکن جب تک اپنا کردار، اپنا رویہ درست نہیں کرے گا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالے گا اور اپنی یہ روش چینج نہیں کرے گا، تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آخرت میں ایسے شخص کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی، جو شخص دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور حق مارتا ہے یا کسی پہ الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ تو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا جو ہے وہ جرم ہے کہ اگر کسی پاک دامن کسی مرد پہ، عورت پہ جو ہے کوئی شخص اگر تہمت لگا دیتا ہے اور بڑا ریلیکس جو ہے وہ انسان گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، جبکہ اس نے کیا لگایا، تہمت لگائی۔ اب انسان کا ضمیر بھی بس اوقات جو ہے وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کے حق مار رہا ہوں، میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، لیکن بس انا میں آ کے جو ہے وہ بس دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، اور جب انسان کی عمر ڈھل جاتی ہے اور جب پتہ چلتا ہے کہ اب 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے،
اب وہ ساری جو زیادتیاں ہیں، جو ظلم کیے ہیں، وہ سارے اب اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں آ جاتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا۔ اب وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو اس معافی کا جو ہے وہ پھر کیا فائدہ، جب تک کہ آپ نے جو بندوں کے حقوق مارے ہیں، جب کہ وہ بندوں کے حقوق واپس نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے وہ کیسے معافی ہوگی؟ تو پوری زندگی جوانی، لڑکپن، جوانی ساری گزار دی زیادتیوں میں اور ظلم میں، اور بڑھاپے میں آ کے جب احساس ہوا تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو تب تک کیسے معاملہ چلے گا آگے؟ تو اس لیے جو ہے وہ بندوں کے حقوق، جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ معافی مانگے یا اس کا حق جو ہے وہ واپس کرے۔ اور بس اوقات انسان دوسرے سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کا سٹائل کچھ اور ہی ہوتا ہے، بھائی مجھے معاف کر دینا۔ اب وہ چار بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ ایک قسم کا ان کو جو ہے وہ گواہ بھی بنا رہا ہے، لیکن ایک سٹائل ایسا ہے اس تکبرانہ کہ جی بھی مجھے معاف کر دینا، بھی کہاں سنا معاف کر دینا۔ اب اس نے جواب دیا یا نہیں دیا، لیکن جو ہے وہ یہ سمجھ لیتا کہ شاید میں نے جو ہے نا اس سے معافی تلافی کر لی تھی۔ تو بعض اوقات جب انسان کبھی حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے تو اس وقت صرف میسج کر دیتا ہے کہ جی میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ میرا عمرہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے اور میری بخشش ہو جائے، تو مجھے معاف کر دینا۔ اور واپسی ان کے میسج کا بھی انتظار نہیں کرتا کہ انہوں نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ بس اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے انسان کہ بس میں نے جی معافی مانگ لی ہے۔ بھائی اس طرح معافی نہیں ہوتی۔ معافی یہ ہے کہ آپ جا کے اپنے جو حق مارا ہے کسی کا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کوئی پیسے ہڑپ کی ہیں کسی کے، وہ جا کے واپس دیں۔ وہ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ جتنے بھی تھے وہ جا کے ان کے حوالے کریں۔ اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے بچوں کے حوالے کریں، پھر جائیں حج پہ، عمرے پہ جائیں، تو پھر ساری چیزیں جو ہے قبول ہوں گی۔ ایسے نہیں ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ کرپشن کا پیسہ یا 2 نمبری کا پیسہ جو ہے وہ کما کے وہ ساری جو ہے نا وہ دوسروں کے حق مار کے پھر وہ چلے جاتے ہیں عمرے پہ، حج پہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا جب میں حج عمرہ کر کے آؤں گا تو میری ساری جو ہے نا وہ پیچھے والی زندگی جو ہے وہ میری ساری جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، پیچھے والی زندگی تب آپ کی صحیح ہوگی، تب معافی تلافی ہوگی جب آپ ان کے حقوق جو ہے وہ واپس کریں گے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن کے پیسہ جو ہے نا وہ مارے ہیں۔ مجھے ایک شخص ملا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پہ زمین کی خریداری کے لیے جو ہے وہ میں نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لین دین کا معاملہ کیا، تو میرے جو ہے وہ 7 کروڑ روپے، 7 کروڑ جو ہے وہ اس نے ہڑپ کر لیا، اور 2-3 سال ہو گئے مجھے جو ہے وہ دے نہیں رہا۔ یعنی وہ روتا رہتا تھا، وہ بد دعائیں کرتا رہتا تھا، اور اگلا بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے جو ہے نا یہ 7 کروڑ جو ہے بچا لیے۔ بھائی یہ 7 کروڑ جو حرام کے پیسے دیے، یہ حرام کے پیسے ویسے بھی ہضم نہیں ہوں گے۔ یہ ویسے جو ہے وہ زندگی میں جو ہے نا یا تم ہی بیمار ہو جاؤ گے، یا تمہاری بیوی بیمار ہو جائے گی، یا بیٹا بیمار ہو جائے گا، یا کوئی اور تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، یا یہاں دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں تو پکڑ ہے ہی ہے۔ تو اس لیے کہ کوئی شخص یہ نہیں سمجھے کہ میں نے کسی کا حق مار لیا تو میں نے ہضم کر لیا، وہ ایسے نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو جیسا کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ یہاں دنیا کے اندر اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج میرے پاس جو ہے وہ طاقت ہے، آج میرے پاس جو ہے وہ کوئی عہدہ ہے، منصب ہے، میں جو بھی کروں کر سکتا ہوں، تو وہ یہ سمجھتا ہے، تو بھائی آخرت میں اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا دربار بھی لگنا ہے، اللہ کی عدالت بھی لگنی ہے۔ لہٰذا اس عدالت سے ڈرنا چاہیے کہ جس کے پاس رشوت جو ہے وہ کچھ نہیں کام آئے گی، وہاں پہ سونا چاندی بھی نہیں کام آئے گا، ڈالر بھی نہیں کام آئیں گے وہاں پہ۔ تو بھائی
جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کے نیک اعمال جو ہے نا وہ سارے کے سارے لے کے اس کو دے دیے جائیں گے، نیک اعمال بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ یہ احساس جو ہے وہ ہر وقت رہنا چاہیے کہ آخرت میں جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں یہ رائے گا نہیں جا رہا، آخرت میں مجھے اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان کے اوپر موت کا وقت طاری ہوگا تو اس وقت سب چیزیں جو ہے نا سمجھ میں آ جائیں گی، اس وقت آ جاتی ہیں کہ اب جو ہے نا بس میری پکڑ کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اور دوسروں کے حقوق جو ہے وہ نہیں مارنے چاہیے، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق اسوہ سے رہنمائی لیتے ہوئے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے رہنمائی لیتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔